جب لڑکی بالغ ہو جائے تو لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس کو ہر مہینے خون آتا ہے۔ وہ خون کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ عادتاً اس کے رحم سے ہر مہینے خون آتا ہے۔ اس کو حیض کہتے ہیں، اور حیض کے اوپر شریعت کے کیا احکام لاگو ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باکرہ اور سیبہ ان دونوں کی حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن سے کم جو خون آئے گا وہ استحاضے کا خون ہوگا، اور جو 10 دن سے زیادہ کا خون آئے گا وہ بھی استحاضے کا خون ہوگا۔ یہ جو استحاضے کا خون ہے اس کے اوپر حیض والے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اب کسی لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ خون آئے تو وہ استحاضے کا خون ہوگا۔ استحاضے کا خون وہ ہوتا ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے آئے، یہ عورت کے رحم سے نہ نکلے۔ جو عورت کے رحم سے نکلے وہ حیض ہوتا ہے، اور جو کسی بیماری کی وجہ سے آئے اس کو استحاضے کا خون کہتے ہیں، اور استحاضے کے اوپر حیض والے احکام جاری نہیں ہوتے۔ عورتوں کو ہر مہینے آنے والا خون یعنی حیض وہ سرخ کے علاوہ زرد بھی ہو سکتا ہے، سیاہ بھی ہو سکتا ہے، سبز بھی ہو سکتا ہے، گدیالے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے اور مٹیالے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خالص سفیدی جو ہے وہ حیض نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم نماز کے اندر جلدی نہ کرو جب تک کہ تم خالص سفیدی نہ دیکھ لو۔ تو اس کا مطلب جب خالص سفیدی نظر آ گئی تو وہ حیض نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے حیض کے دنوں میں، اور نمازیں معاف ہیں لیکن حیض کے دن گزر جانے کے بعد رمضان کے روزوں کی وہ قضا کریں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہمیں حیض آتا تھا ہمیں نماز کی قضا کرنے کا نہیں کہا جاتا تھا، لیکن رمضان المبارک کے روزے قضا کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ تو جس عورت کو حیض کا خون آ رہا ہو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حائضہ عورت اور جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کو حلال نہیں سمجھتا۔ جس عورت کو حیض آ رہا ہو وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت اور جنبی کو قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ جس عورت کو مینسز آ رہے ہوں وہ قرآن پاک کو چھو بھی نہیں سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو صرف پاک شخص ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اب جس عورت کو مینسز آ رہے ہیں وہ پاک نہیں ہے تو اب وہ قرآن پاک کو چھو بھی نہیں سکتی بغیر غلاف کے۔ اب جس عورت کو پیریڈز آ رہے ہوں وہ پیریڈز کے دوران نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن چھو سکتی ہے اور نہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے اور دعائیں پڑھ سکتی ہے، اور قرآن کے اندر بھی جو دعائیں آئی ہیں ان کو دعاؤں کی نیت سے پڑھ سکتی ہے نہ کہ تلاوت کی نیت سے۔ جیسے مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کر سکتا جب وہ پیریڈز کے دنوں میں ہو۔ قرآن کے اندر اللہ نے خود حکم دیا ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض، اپنی عورتوں سے حیض کے دنوں میں دور ہو جاؤ، ولا تقربوہن، اور ان کے ساتھ ہم بستری بھی نہ کرو، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ عورت کو آنے والا پیریڈز کا خون کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ جو خون آئے گا وہ پیریڈز کا خون نہیں بلکہ استحاضے کا خون ہے۔ استحاضہ یعنی جو کہ عورت کے رحم سے نہیں بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے، اور اس کے اوپر حیض والے احکام نہیں بلکہ نکسیر والے یعنی ناک سے نکلنے والے خون والے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اور استحاضے کا خون نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت اور ہم بستری کو حرام نہیں کرتا۔ بس جب بھی نماز پڑھنے لگیں گے تو اس سے پہلے وضو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں استحاضے کا خون آ رہا ہو تو وضو کر کے نماز پڑھو، چاہے خون چٹائی پر ہی کیوں نہ ٹپک رہا ہو۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کی کم سے کم مدت کوئی بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہونے کے وقت خون ہی نہ آئے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ نفاس یعنی عورت کے بچہ پیدا ہوتے وقت جو اس کو خون آتا ہے، اس کا حکم بھی عورت کو آنے والے پیریڈز کی طرح ہی ہے۔ نہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، ہاں لیکن ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ مر جائے تو اس کے بعد عورت کو جو بلیڈنگ ہوگی اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تو بچے کے اعضاء بن چکے تھے یعنی ہاتھ، ناک، کان، منہ،
اس کے بعد جو خون آئے گا نفاس کا خون ہوگا، اور اگر اعضاء نہیں بنے تھے یعنی وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہی تھا تو پھر دیکھیں گے کہ خون کم سے کم 3 دن آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر 3 دن خون آئے گا تو پھر وہ پیریڈز کا خون ہوگا، حیض کا خون ہوگا، اور اگر 3 دن بھی خون نہیں آیا تو وہ استحاضے کا خون ہوگا۔ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ پیریڈز کے دنوں میں ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو وہ دخول نہیں کر سکتا، صرف صحبت قائم کر سکتا ہے۔ اس کی ناف سے لے کے اس کے گھٹنے تک اس کے اوپر کپڑا ڈال دے، اور اس کے علاوہ کے جو باقی جسم کا حصہ ہے اس کے ساتھ وہ صحبت قائم کر سکتا ہے۔ حدیث کے اندر اس طرح سے صحبت قائم کرنا پیریڈز کے دن میں یہ ثابت ہے۔ اب ایک عورت ہے، وہ ابھی پیریڈ سے فارغ ہوئی ہے، حیض سے فارغ ہوئی ہے، تو اب کم از کم اس کو 15 دن تک دوبارہ پیریڈز کا خون نہیں آ سکتا۔ اگر آئے گا تو وہ پیریڈز یعنی حیض کا خون نہیں ہوگا، اس کے اوپر پیریڈز والے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ تو کم سے کم پاکی کی جو مدت ہے وہ 15 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ کسی کو 1 ماہ بھی پاکی آ سکتی ہے، 2 ماہ، 3 ماہ، 1 سال، 2 سال، اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اب پیریڈز کا خون آنے میں ہر عورت کی عادت مختلف ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 8 دن، لیکن کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ان کے درمیان میں رہتی ہے۔ اب کسی عورت کی عادت تھی 7 دن، لیکن اس کو 3 دن خون آیا، پھر چوتھے دن اور 5ویں دن اس کو خون نہیں آیا، پھر جا کے 6 دن اور 7ویں دن خون آیا۔ تو اب یہ جو درمیان کا حصہ ہے جس میں خون نہیں آیا وہ بھی ایام حیض میں ہی یعنی پیریڈز میں ہی شمار ہوگا، اور اس کے اوپر بھی حیض والے احکام جاری ہوں گے۔ اب کسی عورت کی عادت تھی 5 دن، لیکن اس کو خون آیا 3 دن، اور 3 دن کے آنے کے بعد خون رک گیا، تو اب وہ انتظار کرے گی کہ اس کو اس کی عادت تک خون آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر تو اس کو خون آ جائے تو یہ بیچ میں جو پاکی کے دن ہوں گے یہ بھی حیض ہی شمار کیے جائیں گے، اور اگر 3 دن کے بعد خون آیا ہی نہیں تو اس کا مطلب اس مہینے اس کی عادت 5 دن سے 3 دن پہ آ گئی ہے، تو اس کو 3 دن ہی حیض کا خون آیا ہے۔ اب کسی عورت کی پیریڈز کی عادت تھی 7 دن، لیکن اس کو 3 دن سے کم خون آیا، تو اس کے بعد خون آنا بند ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے گی؟ تو اب وہ انتظار کرے گی کہ اس کو اس کی عادت تک خون آتا ہے یا نہیں آتا، یعنی 7ویں دن تک۔ اگر تو اس کے بعد اس کو خون آ گیا تو یہ جو بیچ میں دن ہوں گے جن دنوں میں اس کو خون نہیں آیا یہ بھی پیریڈز کے اندر ہی شمار ہوگا، لیکن اگر 2 دن کے بعد خون نہیں آیا تو یہ پھر حیض کا خون ہے ہی نہیں، یہ استحاضے کا خون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم حیض کی خون کی مدت 3 دن۔ اب کسی عورت کی پیریڈز کی عادت تھی 7 دن، یعنی ہر مہینے اس کو 7 دن تک خون آتا تھا، لیکن اب اس کا خون 7 دن سے 8ویں دن پہ چلا گیا، یعنی کہ 8ویں دن بھی اس کو خون آیا، تو اب وہ کیا کرے گی؟ تو اب وہ انتظار کرے کہ اس کا پیریڈز کا خون 10 دن سے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا۔ اگر تو اس کا پیریڈز کا خون 10 دن سے بڑھ جائے تو اس کا مطلب وہ استحاضے کا خون تھا، یعنی 7 دن کے بعد جو خون آیا وہ استحاضے کا خون تھا، وہ اپنی نمازوں کو لوٹا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، لیکن اگر 10 دن سے زیادہ خون بڑھا نہیں، 10 دن سے کم رہا یا 10 دن آیا تو اس کا مطلب اس کی پیریڈز کی عادت 7 دن سے 10 دن پہ چلی گئی۔